بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بالآخر فارمیسی طلباء کا احتجاج رنگ لے آیا۔ جی ہاں، بالآخر فارمیسی طلباء کا احتجاج رنگ لے آیا اور فارمیسی کونسل نے طلباء کے اہم مطالبات کو مان لیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل کریٹیو کیمسٹری اینڈ میڈیکل ایجوکیشن۔ یہ واحد چینل ہے جو دیتا ہے آپ کو ہر قسم کی نیو اپڈیٹ۔ اس لیے گزارش ہے کہ جو دوست اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن بار وقت مل سکیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ اس کو لائک بھی لازمی کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کے پاس نیو اپڈیٹ بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے احتجاج کی کچھ جھلکیاں اور اس کے بعد مطالبات۔ نہ سیکٹری، نہ رجسٹرار اور نہ ہی امتحانات، یہ کہنا ہے طلباء کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحانات تو ہمارے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ فارمیسی کونسل میں رجسٹرار اور سیکٹری کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ رجسٹرار اور سیکٹری کا کوئی فائدہ نہیں جب امتحانات ہی بر وقت منعقد نہیں ہو رہی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر مرد آباد، چیف سیکٹری مرد آباد۔ یہ بھی طلباء کی طرف سے اس لیے کہا گیا کہ اگر طلباء کے امتحانات ہی بر وقت منعقد نہیں کروائے جا سکتے تو پھر چیف سیکٹری صاحب کا کیا فائدہ، سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر صاحب کا کیا فائدہ جب وہ امتحانات کو منعقد نہیں کروا سکتے اور منعقد شدہ امتحانات کا رزلٹ اناؤنس نہیں کرواتے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ سیکٹری فارمیسی کونسل مرد آباد اور کلرک بادشاہ مرد آباد۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امتحانات کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا اور امتحانات کا شیڈول جاری نہیں ہوتا تو فارمیسی کونسل کے سیکٹری صاحب بھی ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یہ کہا گیا۔ اور کلرک بادشاہ مرد آباد، یہ بھی بڑی ہی امپورٹنٹ بات اسٹوڈنٹس کی طرف سے، طلباء کی طرف سے سامنے آئی کہ کلرک بادشاہ مرد آباد۔ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب فارمیسی کونسل کے جو سٹاف ہے اس کے اندر جو کچھ کلرک ہیں وہ کلرک بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی بادشاہت کو لے کر طلباء کو گائیڈ نہیں کرتے بلکہ طلباء کو غلط راستے کی طرف بھٹکاتے ہیں اور غلط ڈائریکشن دیتے ہیں، اور طلباء کے مسائل کو حل کرنے میں ان کو بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ان کو بادشاہ کا نام دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ کلرک بادشاہ مرد آباد، اور ساتھ کہا گیا کہ مردہ گھوڑے تبدیل کرو، مردہ گھوڑے تبدیل کرو۔ کیونکہ 2019 کے پیپر نہیں ہوئے، وہ 2019 کے پیپر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ 2019 کو جو پیپر ہونے تھے وہ 2019 کو بھی نہیں ہوئے، 2020 کو بھی نہیں ہوئے، 2021 کو بھی نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سٹاف کے اندر کوئی ایسے مردہ گھوڑے ہیں جو کام کو یا تو ہونے نہیں دے رہے، یا ہوتا ہے تو ہونے نہیں دے رہے، یا پھر اس کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مردہ گھوڑے تبدیل کرو اور پیپر لینے کا شیڈول جاری کرو۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، ہم باوقار ہیں اور ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے مطالبات کو بر وقت مانا جائے اور طالب علم کا جو وقار ہوتا ہے اس وقار کو بھی برقرار رکھنے کے لیے سارے احکامات جاری کیے جائیں، طلباء کا وقار اس کو نہ گرایا جائے، اور ہم پرامن شہری ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرامن ہی رہیں، لیکن اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر پرامن رہنے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے مطالبات کو فل فور مانا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں فارمیسی کے طلباء کا احتجاج جو تھا، اس احتجاج میں کون کون سے مطالبات مانے گئے، فارمیسی کے طلباء کے کون کون سے مطالبات تھے۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مطالبات کون کون سے تھے۔ تو یہاں پہ فارمیسی کونسل والوں نے کہا کہ ہمیں لکھ کے دیں، ریٹن میں لکھ کے دیں کہ آپ کے کیا کیا
مطالبات ہیں تو یہ لکھ کے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ جو اپلیکیشن لکھی گئی بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جناب عالیہ، عالیہ کا مطلب ہے کہ جو سیکرٹری صاحبہ ہیں وہ فیمیل ہیں، تو ان کو کہا گیا جناب عالیہ گزارش ہے کہ ہماری درج ذیل گزارشات پر خاص طور پہ خیال کیا جائے اور احکامات صادر فرمائے جائیں۔ نمبر 1، 2 سال کے ڈپلومہ کو 2 سال کے اندر کلیئر کیا جائے، یا ہمارے امتحان کو جو ڈپلومہ ہے ڈپلومے کو 3 سال میں کنورٹ کیا جائے۔ 3 سال میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومے کو 3 سال میں کنورٹ کریں اور اس کے پھر اسی حوالے سے فوائد بھی حاصل ہوں، پھر وہ اور بھی زیادہ اتھینٹیکیٹ ہو جائے۔ اور اگر 2 سال کا ڈپلومہ ہے تو پھر اس کو 2 سال کے اندر کلیئر کیا جائے۔ مطالبہ نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں فارمیسی ٹیکنیشین کیٹیگری بی پر کوئی بھی کسی قسم کی پابندی نہ لگائی جائے، اور اس کے ساتھ شیڈول جی پر ہمدردانہ غور فرمایا جائے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ قانون کے مطابق ایکٹ 1967 1967 کے مطابق یہ سیکشن 29 کے تحت فارمیسی کونسل 1 سال میں 2 مرتبہ پیپر لینے کی پابند ہے، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل درآمد کیا جائے۔ اور ایک اور مطالبہ بھی ساتھ شامل کیا گیا کہ بی کیٹیگری کے امتحانات اردو اور انگلش دونوں میں لیے جائیں۔ یہ بھی طلباء کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا۔ اور اس کے بعد مطالبہ نمبر 5 یہ ہے کہ فرسٹ ایئر کی بنیاد پر سیکنڈ ایئر کو پرموٹ کیا جائے۔ کیوں پرموٹ کیا جائے؟ تاکہ ہمارے جو وقت پہ پیپر نہیں لیے گئے اس کا وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور وقت کو بچایا جائے۔ العرض اور نیچے سائن کیے ہوئے ہیں، اس میں فارمیسی اسسٹنٹ کے اور فارمیسی ٹیکنیشین کے کافی سارے اسٹوڈنٹس شامل تھے، جن میں فارمیسی اسسٹنٹ کی طرف سے بھی 3-4 اسٹوڈنٹس شامل ہوئے جو سیکرٹری صاحب کے پاس حاضر ہوئے، اور فارمیسی ٹیکنیشین کی طرف سے بھی 3 یا 4 اسٹوڈنٹس شامل ہوئے۔ تو دونوں کی طرف سے، اور امجد علی رضا سندھو صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، جو کہ مرکزی صدر ہیں APPA آل پاکستان آل پنجاب پیرامیڈکس ایسوسیشن پنجاب پاکستان، اور یہاں پہ نمبر بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ساتھ تھے، تو یہ اپلیکیشن بھی لکھی گئی، اور اس پہ پنجاب فارمیسی کونسل کی طرف سے یہ سامنے آپ کو ڈائری نمبر نظر آ رہا ہوگا، انہوں نے اس اپلیکیشن کو اتھینٹیکیٹ کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی لگایا، جو کہ ڈائری نمبر تھا 1678، اور ڈیٹ ساتھ نظر آ رہی ہے 14/12/2021 کو یہ سٹیمپ لگائی گئی۔ اس کا مطلب ہے 14/12/2021 کو یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ بھی ہوئی، اور ڈائری نمبر بھی فارمیسی کونسل کے رجسٹر میں درج ہو گئی اور ان کے ریٹن ریکارڈ میں آ گئی۔ اب فارمیسی کونسل والے چاہیں بھی تو اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو اہم بات کیا ہے جس سے نہیں ہٹ سکتے؟ یہ رزلٹ مطالبات کے بعد کون سی چیز سامنے آئی جو ہمارے اہم مطالبات کو، فارمیسی اسسٹنٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین کے اہم مطالبات کو مان لیا گیا۔ اس میں پہلے نمبر پہ فارمیسی اسٹوڈنٹس کے لیے جو بہت بڑی خوشخبری ہے اور جس کے لیے شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا، وہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مطالبہ نمبر 1، پہلی بات جو مانی گئی وہ ہے کہ فارمیسی اسسٹنٹ کا رزلٹ انشاءاللہ 1 ہفتہ تک، اور ساتھ تاریخ لکھی ہوئی ہے 21/12/2021 کو اناؤنس ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے فارمیسی اسسٹنٹ کا رزلٹ 21 دسمبر 2021 کو فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ پہ انشاءاللہ لگا دیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 دن میں انشاءاللہ فارمیسی ٹیکنیشین کے امتحان 24/12/2021 تک سیکرٹری صاحب، پنجاب فارمیسی کونسل اور ایگزامینیشن کمیٹی کے جو کنوینئر ہیں ان سے باہمی مشاورت سے امتحان کی ڈیٹ شیٹ بھی اناؤنس کر دی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی ایک گڈ نیوز ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے فارمیسی اسسٹنٹ والوں کے لیے بھی اور فارمیسی ٹیکنیشین والوں کے لیے، دونوں کے لیے بہت امپارٹنٹ خبر ہے کہ فارمیسی اسسٹنٹ کو رزلٹ کا انتظار تھا، تو رزلٹ اناؤنس کرنے کی تاریخ 21 دسمبر 2021 کو انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا، اور امتحانات کا شیڈول نہیں دیا جا رہا تھا
تو امتحانات کے شیڈول کے حوالے سے 24 دسمبر 2021 کو باہمی مشاورت کے بعد امتحان کی ڈیٹ شیٹ بھی اناؤنس کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو نیچے دوبارہ پنجاب فارمیسی کونسل نے اپنی سٹیمپ لگائی ہے اور سیکٹری فارمیسی کونسل نے اس کو فارورڈ کیا ٹو ایڈمن ٹو پروسیڈ، تاکہ اس پہ سٹیمپ لگائی جائے۔ یہاں پہ سائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں 14/12/2021 کے، اور یہاں پہ جو سٹیمپ لگائی گئی پنجاب فارمیسی کونسل، ڈائری نمبر اس کا ہے جی 1680 اور ڈیٹ ہے جی 14/12/2021۔ اس کا مطلب ہے یہ سائن اور سٹیمپ کے ساتھ فارمیسی کونسل نے اپنے رجسٹر میں بھی اس کو اندراج کر لیا۔ اب وہ پابند ہیں کہ امتحانات کا رزلٹ بھی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ 21/12 کو، اور امتحانات کا شیڈول بھی جاری کریں گے۔ تو یہ بہت ہی اچھی نیوز تھی جو آپ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نیو اپڈیٹس بر وقت مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔